کہ جناب یاسوف عباس صاحب جو مجلس علماء کے سیکریٹری بنے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ لیگل نہیں ہے۔ اعجاز اظہر صاحب، ان کی ڈگری کی جانچ ہونا چاہیے۔ ہم نے سارے ممبران کو بتا دیا، اس کی باقاعدہ جانچ ہونا چاہیے۔ کون سالہ آتا ہے کہ جس کا میں کلاس ہوں، یہ انہی کے ورڈ ہیں، میں جھوٹ بولتا نہیں، اور یہ نہیں ہے کہ میں کبھی مل گیا ہوں اور کبھی جو ہے وہ کسی سے بکا ہوا ہوں۔ جو بات حق ہے وہ میں نے پہلے بھی کہی اور ابھی بھی کہا، اور ہماری قوم کے ذمہ داران کو معلوم ہو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ شیعہ کالج میں گھپلہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے، ہماری عورتوں نے اس کے لیے زیورات دیے۔ انگریزوں کے زمانے سے لکھنؤ میں شکشا پردان کرنے کے لیے پرکھیات رہا شیعہ کالج حال کے دنوں میں انیک نکتہ چینی کا شکار رہا ہے۔ انیک شکشکوں دوارا کلاسز نہ لیے جانا، فرضی پیپر کے ساتھ یا فرضی طریقے سے نوکری پر جان پہچان کے لوگوں کو رکھ لینا، ایسے ٹیچروں کا اپوائنٹمنٹ جو اپنا سبجیکٹ پڑھا پانے میں اسکشم ہے، اور انیک بھرشٹاچار کے آروپ شیعہ کالج مینجمنٹ پر لگتے ہی رہے ہیں۔ لیکن مولانا ظہیر افتخاری نے لکھنؤ کے پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس میں سرکار دوارا جانچ آیوگ بٹھانے کی مانگ کر کے کھلبلی مچا دی ہے۔ مولانا ظہیر افتخاری نے آج ایک پریس کانفرنس میں شیعہ کالج کی مینجمنٹ کو دیکھ رہے تقریباً ایک ہی پریوار کے کئی لوگوں پر گمبھیر آروپ لگائے۔ انہوں نے یہ تک آروپ لگائے کہ پریوار کے کچھ لوگوں کا اپوائنٹمنٹ بطور شکشک جن ڈپارٹمنٹس میں ہوا ہے وہ سبجیکٹ کو پڑھا پانے تک میں بے اسکشم ہے۔ انہوں نے کہا کہ انیک لوگ ان کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں کہ نوکریوں کے بدلے بھاری رقم کی مانگ کی جاتی ہے، پرنتو سرکار کو چاہیے کہ وہ نشپکش جانچ کر کے پتہ کرے کہ کیا سچ ہے کیا غلط۔ انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کے کریئر سے کھلواڑ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مولانا ظہیر افتخاری نے شیعہ عربی کالج بند کرنے کی کوشش کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وظیفہ نہ ملنے کے کارن ودیارتھیوں نے شیعہ عربی کالج میں آنا بند کر دیا ہے، جس سے مینجمنٹ کی منشا ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مینجمنٹ کی بیٹھک میں ایک سینئر ممبر نے اپنے بھاشن میں یہ تک کہہ ڈالا کہ اب شیعہ عربی کالج کی کوئی آوشکتا نہیں ہے۔ دوسرے کیمپ کی اور سے بھی آروپ پرتیاروپ کا سلسلہ جاری ہے، جو مولانا ظہیر افتخاری کی منشا پر پرشن اٹھا رہے ہیں۔ ایسے میں شیعہ کالج کے ہت میں یہی ہوگا کہ مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ سنگیان لے اور نشپکش جانچ کروائیں کہ صاف ہو سکے کہ جو آروپ لگائے جا رہے ہیں ان میں کتنی سچائی کتنا جھوٹ ہے۔ دیکھیے پریس کانفرنس کی کچھ جھلکیاں۔ دیکھیے ان میں فرضی ڈگریوں میں تو جناب اعجاز اظہر صاحب، ان کی ڈگری کی جانچ ہونا چاہیے۔ جناب ابو طیب صاحب، ان کی ڈگری کی جانچ ہونا چاہیے۔ ارم صاحبہ ہیں، ان کی ڈگری کی جانچ ہونا چاہیے۔ سیما رانا ہیں، ان کی ڈگری کی بھی جانچ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اور بھی ہے تو وہ بعد میں، فی الحال میں نے آپ کے اتنے نام آپ کے سامنے لیے ہیں، اور بقیہ نام بھی جو ہے وہ ابھی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر بھرست نہ ہوتی اور منمانی نہ کی جاتی تو یہ بات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور ہم تحقیقات کی اسی لیے مانگ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو شکایت آئی ہے، کیونکہ میں بورڈ آف ٹرسٹیز کا ممبر بھی ہوں اور مجلس علماء جو سپریم کونسل کا اس کا بھی ممبر ہوں، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیے جب شکایتیں ملتی ہیں اور کرپشن کی شکایت آتی ہے تو جو ذمہ داری ہماری ہے، ہم نے سارے ممبران کو بتا دیا، اس کی باقاعدہ جانچ ہونا چاہیے اور تحقیق ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ تو بی سی صاحب سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے جب کیا کہتے ہیں اس کی ڈگریاں صحیح طریقے سے جانچ نہیں کی اور آپ نے ان کا اپروول دے دیا، اسی لیے کچھ لوگوں کا اپروول ابھی رکا ہوا ہے۔ ان میں جو ہے وہ عابد علی، ایڈوکیٹ عابد علی صاحب لیکچرر کا لڑکے کا معاملہ ہے جو ایکسپائر ہو گئے ہیں اور ان کے اس کا ابھی اپروول نہیں آیا ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ عامرین کا بھی ابھی جو ہے وہ اپروول نہیں آیا ہے۔ اسی طریقے سے عبد البرار صاحب کے بیٹے کا نام اس وقت یاد نہیں ہے، ان کا بھی اپروول نہیں آیا ہے۔ ہم یہاں پر ججمنٹ کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہمارا کام آپ کے مادھیم سے اور آپ کے توسط سے حکومت تک اور تعلیمی اداروں میں کے ذمہ داران تک پہنچانا ہے۔ چھان بین کا حق میری باتوں کے اوپر اور تمام چیزوں پر ہو، اور گورنمنٹ کا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ لوگ بے داغ چھوٹ جاتے ہیں اور جو مجرم ہوتے ہیں وہ سزا پاتے ہیں، اسی لیے سزا کا پرویدھان ہے کہ سزا جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور سزا اسی لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ اور دوسروں کو عبرت۔ جی ہمارے پاس جو پروف ہے، جو لسٹ آئی ہے
اور جو چیزوں کو ہم نے دیا ہے تو وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس سے بات بھی پیش کریں گے ہم کو، کیونکہ بغیر الزام کے ہم کسی کے خلاف تو نہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ اگر پڑھانے کی بات کرتے ہیں، میں نے اس میں پڑھانے کی بات کی ہے، آپ 2 آدمیوں کے نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں۔ پہلا نام لیتا ہوں اعجاز عباس صاحب، جو اعجاز اطہر ہیں، یہ فارسی کے جو ہے وہ لیکچرر ہیں۔ ان کی ڈگری کی چھان بین کی جائے اور یہ فارسی کا فلور ٹیسٹ جو ہے وہ ماہرین جو تعلیم ہو اور جو فارسی کے ایکسپرٹ ہوں ان کا باقاعدہ، اسی لیے میں نے کہا کہ ویڈیوگرافی ان کی کرائی جائے پڑھاتے ہوئے اور ان کا ایگزام لیا جائے، فارسی کا ایک سینٹنس کا ترجمہ کریں جو سبجیکٹ ہے۔ آج تک انہوں نے جو ہے وہ کوئی بھی کلاس نہیں لیا ہے۔ جب ہم نے خود ان سے ڈائریکٹ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کلاس کیوں نہیں لیتے، تو انہی کے ورڈ ہے جو مجبوراً مجھے دہرانا پڑ رہا ہے کہ کون سالہ آتا ہے کہ جس کا میں کلاس لوں، یہ انہی کے ورڈ ہیں، میں جھوٹ بولتا نہیں۔ دوسرا نام ان کے بھائی کا ہے جناب ابو طیب صاحب، جو سروا ہے تمام معاملات کے، اور وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپنا وہ سوشالٹی میں ہیں۔ پوچھئے انہوں نے کبھی کوئی کلاس لیا ہے، کبھی انہوں نے کوئی کلاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اٹینڈ کیا ہے؟ کوئی ویڈیوگرافی دے سکتے ہیں کہ وہ کلاس کی؟ بھائی پیرنٹس سے پوچھا جائے اور اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے کہ جن سبجیکٹ میں ان لوگوں کو گورنمنٹ جو ہے وہ 1 لاکھ اور 2 لاکھ تنخواہ دیتی ہے، انہوں نے کب کلاس لیا ہے اور کب جو ہے وہ کلاس لیتے ہیں؟ تو اس کی جو تحقیقات ہونا چاہیے۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ میں 2009 میں مجھے ممبر جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور جب ممبر مجھے 2009 میں جو ہے وہ بورڈ آف ٹرسٹیز نے اور ذمہ داران نے مجھے منتخب کیا تھا، اور جب سب سے پہلی میٹنگ جو ہے وہ اودھ پوائنٹ پہ ان لوگوں نے بلائی تھی، اور تو اس میں سب جس کو دیکھیے وہ اپنا ایک نمائندہ کھڑا ہوا تھا جو بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر بھی تھے، اور اس کے علاوہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر بھی تھے اور مجلس علماء کے بھی اس میں ممبر موجود تھے۔ اسی وقت میں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ بورڈ میں ہم آئے ہیں اور ہر آدمی ایک اپنا کینڈیڈیٹ لیے ہوئے کھڑا ہوا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد جب جو ہے وہ سالانہ میٹنگ ہوئی ہے تو میں ان لوگوں کے خلاف، اس میں جو ہے وہ خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، کہ جو لوگ کلاس نہیں لیتے تھے، آپ پرانا ریکارڈ اگر کہیے کہ دکھائیں تو اس میں برابر میں، اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے سینئر ممبر سے پوچھیے کہ ظہیر احمد افتخاری ہمیشہ اس بات کو اٹھاتے نہیں تھے کہ جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں وہ ڈیوٹی کو نہیں دیتے ہیں، جو اتنے پیسے جن کو کالج دیتا ہے تو وہ اپنی تعلیمی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کرتے ہیں؟ تو میں آواز برابر اٹھاتا رہا، اور یہ نہیں ہے کہ میں کبھی مل گیا ہوں اور کبھی جو ہے وہ کسی سے بکا ہوا ہوں۔ جو بات حق ہے وہ میں نے پہلے بھی کہی اور ابھی بھی کہا۔ اب یہ ہے کہ جن لوگوں کو کرنا تھا ان کا نام پہلے جیسے ابھی پوچھا گیا تھا، تو یہی اسی پر تو اعتراض ہے کہ پہلی چیز یہ کہ آپ جن کو کرنا ہے انہی لوگوں کو پہلے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں اور انہی لوگوں کو کر دیتے ہیں۔ جو غریب لڑکا آتا ہے جس کے ماں باپ میں لاکھوں، میں ان لڑکوں کے ان کے پیرنٹس مجھ سے ملے ہیں، اور جو آدمی بیچ میں ہے اس کو بھی جو ہے وہ وقت آئے گا تو پیش کروں گا۔ لڑکا جامعہ ملیہ سے جو ہے وہ کر کے آیا کورس ہے، اور اس کے باپ سے کہا جا رہا ہے کہ 50 لاکھ کا انتظام کر لیجیے، تو وہ میرے پاس آئے، میرے دوست سے کہنے ہم آپ ممبر ہیں اس کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اور مجلس علماء کے، 50,000 مانگنا، کون مانگ رہا ہے؟ کہا آپ میرا نام نہ بتائیے کہ میں آپ کو فوٹو دکھاتا ہوں۔ انہوں نے شیعہ کالج کے لیکچرر کا فوٹو دکھایا، کہا یہ آدمی ہے جو کہہ رہا 50,000 کا انتظام کر دو تو ہم تمہارے لیے بات کریں۔ تو وہ چلا 50 لاکھ روپے کہاں سے دیتا؟ 50 لاکھ وہ ہٹ گیا۔ میرے وطن سلطان پور میں اور اس کے علاوہ موجز جو لڑکا جو ہے وہ بلگرام کا ہے، اس نے سلیکشن کمیٹی کے سامنے باقاعدہ احتجاج کیا ہے کہ میں پیسے میرے پاس اتنے نہیں ہیں کہ میں اتنا انتظام کر کے جتنے ان کی 85 لاکھ مانگ ہے 80 لاکھ 85 لاکھ دے سکوں، اور آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے نہیں کریں گے۔ پیپر لیک کر دیا گیا اور جن لوگوں کو کامیاب کرنا تھا ان کو کامیاب کرا کے کچھ کا اپروول آیا ہے، کچھ کا اپروول نہیں آیا۔ یہ اس لیے جلدی دی گئی کہ ایسے ہی انٹر میں بھی کیا گیا تھا۔ لہٰذا گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ یوگی جی کی سرکار جو انتہائی بہتری طریقے سے چلا رہے ہیں، ایکشن لے رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ انٹر کی طریقے سے ڈگری میں بھی ہم کمیشن بنائیں گے اور اس کے بعد سلیکشن کریں گے، اور مائنارٹیز کے کالجز میں جو منمانی ہوگی اس کے اوپر ہم روک لگائیں گے، پرتبند لگائیں گے۔ تو اس لڑکے نے موجود میں مجھے فون کر کے خود بتایا ہے
اس نے گورنر کو بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے اپنی رپورٹ دی. وہ چلا کے کہا اس رپورٹ جو ویڈیوگرافی ہوئی ہے سلیکشن کمیٹی کے اس کو دکھایا جائے تاکہ جو ہے وہ ماہرین سمجھیں اور ایکسپرٹ جو ہے وہ جانیں اور ہماری قوم کے ذمہ داران کو معلوم ہو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ شیعہ کالج میں گھپلہ ہو رہا ہے. دوسرا لڑکا جو ہمارے وطن کا ہے, ہمارے عزیزوں میں سے ہے, اس کا نام بھی آپ کو میں نے اس کو خود بلا کے شخص اس کو بیٹھال کے میں نے پوچھا. اس نے کہا کہ 6 مہینے سے ہم سے کہا جا رہا ہے. ابو طیب صاحب رات میں 12 بجے اور 11 بجے بلاتے تھے اور اس کہتے تھے کہ بس تم اتنا انتظام کر لو, یعنی 85-80 کا, تو اور جو ہے وہ تمہارا کر دیں گے, بس صرف کاپی میں تم اپنے جو ہے وہ نام بھر دینا, باقی آپ کاپی بلینک چھوڑ دینا اور تمہارا ہی ہوگا. ان کے بھائی اعجاز اطہر صاحب اب پوائنٹ میں بلا کے اس کو کہتے تھے کہ آپ کچھ نذرانہ دیجیے, وہ ریلیجیس جو ہے وہ سینٹینس استعمال کر رہے ہیں, آپ کچھ چڑھائیے اور کچھ جو ہے وہ دان کیجیے تو آپ ہی کا ہو جائے گا. تو ان لوگوں کا نہیں ہوا. یہ ایک دو کی کہانی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے جو ہے وہ جو لوگ پیڑت ہیں, جو لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں, جن کا ہاتھ مارا گیا ہے, جن کے پیرنٹس نے پڑھایا تھا کہ ہمارے لڑکے جو ہے وہ ہمارے کالج میں, جو گورنمنٹ نے ہم کو سمویدھان کے تحت جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ بخشا ہے ہماری شیعہ کمیونٹی کو, ان کو ان کا حق ملے. میں نے کبھی خاموشی اختیار نہیں کی, ہمیشہ احتجاج کیا. جب بھی بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں باقاعدہ میں نے احتجاج کیا. ماضی کی اگر ویڈیو آپ نکال لیں اور سینئر ممبران سے آپ پوچھ سکتے ہیں, جس میں مولوی بھی ہیں اور غیر مولوی بھی ہیں, کہ ظہیر افتخاری نے آواز اٹھائی نہیں ہے. اگر ہمارے دینیات کے, میں انٹر کے مینجمنٹ میں بھی ہوں, میں نے باقاعدہ آواز اٹھائی کہ انٹر کے مینجمنٹ میں جو ہماری کمیونٹی کے بچے آتے ہیں ان کو جو ہے وہ دینیات کا لیکچر کیوں نہیں دیا جاتا ہے. تنخواہ تو وہ لے رہے ہیں لیکن کیوں نہیں ہے. اس کے علاوہ جو لیڈیز ہیں جس میں ابو طیب صاحب کی بیوی بھی تھی ارم, جو انٹر میں جن کا اپوائنٹمنٹ غیر قانونی کر دیا گیا تھا, وہ ملز کی سیٹ تھی ہماری, گورنر نے الاٹ کی تھی ہم کو, ہمارے انٹر کالج کو اٹھا کے وہ مومن میں لے گئے اور اپنی بیوی کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر اپوائنٹ کر دیا انٹر میں. لیکن وہ ایک دن بھی کلاس نہیں آتی تھی ان کے لیے. شیعہ عربی کالج کا جو ہے وہ روم تھا اس میں باقاعدہ اے سی بھی لگایا گیا, الماری بھی ان کے لیے رکھی گئی اور جو ہے وہ بہترین مہنگی چیئر اور میز بھی لگائی گئی, لیکن وہ کلاس نہیں لیتی تھی. انہوں نے باقاعدہ بلا کر ان لوگوں سے بات چیت کی اور انہوں نے ان کو بہت سمجھایا ہے. یہ نہیں کہوں گا, میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بات کی ہے اور ان کو وارننگ دی ہے اور وارننگ دینا چاہیے, وارننگ دینے کے لیے. لیکن بورڈ آف ٹرسٹیز میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آواز اٹھائی ہے. میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے ایک ایک کاغذ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جو کرپشن کے کاغذات ہیں, جس میں جو ہے وہ یہ آیا ہے کہ ابو طیب صاحب کے کتنے بھائی وہاں پر سروس کرتے ہیں اور کیا کوئی تنخواہ لیتا ہے, کتنی اس کو جو ہے وہ سیلری ملتی ہے, اس کی رپورٹ ہم نے پیش کی. وہ کون لوگ ہیں کہ جناب یعقوب عباس صاحب جو مجلس علماء کے سیکریٹری بنے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ لیگل نہیں ہے, وہ دکھائیں وہ اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے بات پوائنٹ پہ اناؤنس کر دیا. مجلس علماء کا سیکریٹری جو ہو سکتا ہے اس کا کانسٹیٹیوشن میرے پاس ہے. تو ان کے یہاں کون لوگ ہیں کہ جو ملازمت کرتے ہیں شیعہ کالج میں لیکن ساتھ میں ان کے رہتے ہیں, ان کے نام بھی ہم نے دیے ہیں. اس کے علاوہ کون لوگ اور ہیں کہ جو شیعہ کالج میں جو ہے وہ تنخواہ تو لے رہے ہیں اور جو ہے لیکن کام جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں, پڑھاتے نہیں ہیں, کلاس نہیں لیتے ہیں, وقت پہ آتے نہیں ہیں. تو ان سب کو جو ہے وہ تعدیدی کارروائی کے لیے ہم نے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر کو ایک ایک کو جو ہے وہ ہم نے بھیجا اور ہاؤس میں بھی ہم نے جا کے جو قانون ہے, جو دستور ہے, ہم سڑک پر بھی احتجاج نہیں کر رہے ہیں, ابھی تو وہ نوبت نہیں آئی ہے. ہم تخت بچھا کے دھرنا بھی کر سکتے ہیں, ہم جو ہے وہ پردرشن بھی کر سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم کسی ہنگامے کے لیے, کسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بارگیننگ کے لیے, اور نہ ہم کو منصب چاہیے, نہ ہم کو عہدہ چاہیے ہے, نہ ہم کو جو ہے وہ کوئی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کو پورا کر دیا. ہم سے صبح سے آنے سے پہلے بھی ہم سے بار بار ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ آپ بات کر لیجئے. یعقوب عباس صاحب کے فون پر فون آ رہا تھا ہمارے بڑے بھائی کے اوپر. لیکن یاد رکھیے کہ میرا نام ظہیر احمد خان افتخاری ہے, نہ ہم جھکتے ہیں نہ ہم ٹوٹتے ہیں, اس لیے کہ یہ کالج ہمارے بزرگوں کی امانت ہے. انہوں نے, ہماری عورتوں نے اس کے لیے زیورات دیے. اپنا چین و سکون غیر منقسم ہندوستان نے اس کالج کو جو ہے وہ, ہمارے سمویدھان نے ہم کو جو ہے وہ کالج دیا. یہ کہتے ہیں کہ کالج میں ہم نے بڑا تعمیری کام کیا ہے. آپ جائیے گا یہاں سے اور جانے کے بعد وکٹوریا اسٹریٹ کے شیعہ کالج کے فرنٹ گیٹ پہ
آپ دیکھیے کہ جو حدیث لکھی ہے انا مدینۃ العلم وعلیم بابھا، یہ پروفٹ پیغمبر کی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں علم کا سٹی اور شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ انا مدینۃ المدینہ کے بعد علم غائب ہو گیا ہے، آخر میں وہ علی بابھا رکھا ہے۔ کیا آپ نے تعمیری کام کیا ہے کہ ایک حدیث کو آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نہیں بچا پائے گے؟ پر جا کے آپ دیکھیے، میں اپنے موبائل سے آپ کو نہیں دکھاؤں گا، آج جا کے جو ہے وہ اس کو جو دیکھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں اس کو آپ دیکھیے، بات اٹھائیے۔ تو آپ بات کرنے کے لیے تھے تو اور بھی بزرگوں نے کہا تھا کہ بات یہ کر لیجئے۔ فائنانس کمیٹی میں ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی، میں فائنانس کمیٹی میں تھا، انہوں نے مجھے نہیں انوائٹ کیا، میں نہیں گیا ہے، میں زبردستی جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ وا دیا۔ بس آپ اعجاز اطہر صاحب کو ایک مرغے کی ٹانگ کیوں پرسپل نہیں لکھ سکتے، کیوں پرسپل نہیں لکھ سکتے ہے؟ 50-60 سال سے جو ہے وہ شیعہ عربی کالج کا پرسپل لکھا ہے، میں اپنے قلم سے تھوڑی وہاں پر جا کے جو ہے وہ پرسپل بن کے بیٹھ گیا ہوں ہے۔ مجلس علماء نے جو سپریم کونسل ہے، سپریم باڈی ہے، اس کے جو ہے وہ صدر نے ہم کو پرسپل بنایا اور ہم 2019 سے جو ہے کام کر رہے ہیں، کورونا کے بعد فوراً ہی سے، تو ہم منمانی نہیں کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے۔ دیکھیے ایک ایک خاندانوں کی منمانی یا ایک گروپ کی منمانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اسی لیے جو ہے وہ ڈگری پہ بھی انہوں نے ادیادیش جاری کر دیں گے اور وہ بھی ہوگا۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں یہ بات اٹھی ہے، ہمارے یہاں بورڈ آف ٹرسٹیز کے سینئر ممبر ہیں جس میں صحافی حضرات بھی ہیں، انہوں نے ابھی بعض آواز اٹھائی ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ 5 سال کے جو بن جاتا ہے یہ بنا رہتا ہے، تو اس وجہ سے اب اختر حسن صاحب بجلی بلڈر ہیں، میں نے ابھی ہاؤس میں آواز اٹھائی کہ وہ 6-7 سال ہو گئے، وہ کسی میٹنگ میں اپنی عدالت کی وجہ سے یا اپنی بزرگی کی وجہ سے ایک مرتبہ جو ہے وہ خطیب اکبر کے انتقال کے بعد انہوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے، اس کے بعد وہ نہیں آئے۔ تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق عمل کیجیے اور آپ ان کو باعزت طور پر جو ہے وہ رخصت کر دیجیے اور کسی اور کو جو ہے وہ کیجیے، لیکن ان کو جو ہے وہ گھر بیٹھا کے یہ پوری جو ہے وہ فیملی جناب اعجاز اطہر جاسوس عباس صاحب کی چھتر چھایا میں اور یہ جو ہے وہ کالج کو چلا رہے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی آدمی آئے، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ماہر تعلیم جو ہے وہ آئے، نہیں چاہتے کہ کوئی جو ہے وہ اسپورٹ جو ہے وہ کالج میں چلائے۔ ہم نے ججز کے نام پیش کیے تھے ابھی کہ ججز کو جو ہے وہ کرپشن کے اوپر جو ہے وہ ججز جو ہمارے سینئر ججز ہماری شیعہ کمیونٹی کے ہیں ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں رکھا جائے 5 آدمی کو۔ تو آپ یقین مانیے بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ میں کچھ لوگ ججز کا اور IPS اور IS کا مذاق اڑا رہے تھے کہ وہ BA ہوتے ہیں اور BA کر کے جو ہے وہ آگے جاتے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم نے کہا کہ آپ یہ جو 5 آدمی آپ جو کیا کہتے ہیں جن جو اسپائر وغیرہ جیسا محمود آباد اور وائس پریزیڈنٹ شریف الحسن چودھری ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کی جگہ پر آپ ایکس جو ہے وہ ہمارے جو شیعہ کالج کے پرنسپل ہیں، میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، نام لیتا تو کہتے کہ آپ بارگیننگ کر کے آئیں، میں نے جو ہے ان کا کہا کہ 5 آدمی جو ہمارے ایکس پرنسپل فزیکل فٹ ہیں اور جو ہے وہ گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ موقع دیجیے۔ یہ کتنی بڑی انصافی ہے کہ جب تک ان کے اندر قوت و طاقت رہی تو ہم نے ان کی پرسپلی میں جو ہے ان سے کام لیا، اب جب وہ اس لائق ہوئے کہ ہم کو مشورہ دے سکیں ہے تو گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اپنے IAS اور PCS کو جب ریٹائر کر دیتی ہے تو جب کوئی اعلیٰ وقت آتا ہے تو ان کو بلاتی ہے اور ان کو اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ کمیشن کا چیئرمین بناتی ہے۔ آپ منمانی کریں گے کالج کو؟ کالج جو ہے وہ قوم کی امانت ہے، کالج جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے، گورنمنٹ آپ کو جو ہے وہ پروٹیکشن دیتی ہے، گورنمنٹ آپ کے جو ہے وہ ساری چیز کا انتظام ہے۔ تو بہرحال یہ آواز اسی لیے اٹھائی ہے کہ یہ آواز اب جو ہے وہ دب نہیں سکتی ہے۔ وہ بھول جائیے کہ جب جو ہے آپ روک لیتے تھے، آپ نے ہاؤس میں ہمارے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی۔ ابو طیب صاحب کے جو ہے وہ صالح صاحب جو ہے وہ بار بار ڈسٹرب کر رہے تھے، ان کو بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر ہے، تو میں یہی کہوں گا وہ دنیا تھی جہاں تم روک لیتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے، یہ محشر ہے جہاں سننا پڑے گی داستاں میری۔